پہلے ایک ادارے کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس ادارے سے ہم نے کیس بنوانا ہے. ٹھیک ہے. وہ جب کیس بنا لیتا ہے جھوٹا موٹا، پھر اس جج کو کمپرومائز کیا جاتا ہے کہ کون سا جج ہوگا جو ہماری خواہشات کے مطابق چلے گا. اسی کوئی حرکت کرے گا یہ قذف لگتا ہے. قذف، اس میں کوڑے مارے جا سکتے ہیں اس کمپلینٹ کو جو اس طرح کی بات کرے گا. خاور منکا کو کوڑے لگتے ہیں اگر لگ سکتے ہیں اگر کیس اگر آگے چلا. وہ پارٹی ایک ہی تھی جو پلانٹڈ تھی، وہ ایک بشرا کے حق میں نعرے لگا رہی ہے، ایک علیمہ خان کے نعرے میں حق لگا رہی ہے. ہمارا تو پرنسپل سٹینڈ یہ ہے کہ ہم وراثت کے قائل نہیں ہیں. ویلکم سیاست.pk سے میں ہوں وقار بغاؤ. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسپوکس پرسن پاکستان تحریک انصاف اور سینئر ممبر کور کمیٹی شعیب شاہین صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر جیل میں اوپن ٹرائل ہوگا، اس کے بعد عوام کو وہاں پہ عام پبلک کو آنے کی اجازت ہوگی، میڈیا آئے گا، جیل ہوگی، جیل کا ماحول ہوگا، وہاں پر اوپن ٹرائل ہوگا. یہ ٹرائل کیا ہوگا؟ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے ٹرائل ہوتے ہیں یا ہوئے؟ دیکھیں، یا جیل ٹرائل ہو یا اوپن ٹرائل ہو، دو چیزیں ہیں نا، دو کانٹراڈکٹری چیزیں ہیں. ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص جیل میں بھی ہے لیکن وہ فری ہے، آزاد ہے، جی وہ آزاد شہری ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ اوپن کورٹ میں آپ ٹرائل کریں. مجھے بتائیں، پچھلے سال پورا سال ہم یہ کہتے تھے کہ جی F8 مرکز میں سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہے، ان کو سیکیورٹی تھریٹ ہے، F8 مرکز کی بجائے آپ جوڈیشل کمپلیکس میں کیس ٹرانسفر کر دو. یہ سارے پراسیکیوشن والے آخر کہتے تھے نہیں کوئی تھریٹ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو جنہیں بڑا سیکیورٹی ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور وارنٹ آف ارسٹ جاری ہوا تھا، آپ کو یاد ہے وہ جو جس میں وہ زمان پارک میں وہ ہنگامہ بھی ہوا اور پھر یہاں بھی آیا گیا سارا. وہ کون سا کیس تھا؟ وہ یہی تھا کہ جی F8 میں آتے کیوں نہیں ہے، کہ جی وارنٹ آف ارسٹ حاضری لگائیں. وہ ظفر اقبال کا خطرہ بھی نہیں تھا، کوئی خطرہ بھی کوئی نہیں تھا. اچھا، جس جوڈیشل کمپلیکس میں ہم نے خود ٹرانسفر اپلیکیشن دی تھی کہ جناب یہ سیکیور ہے اور ان کے بھی سیکیورٹی ارینجمنٹ کرنا آسان ہے، وہ G11 میں کمپلیکس کے اندر، وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ وہاں سے باہر نہیں آ سکتا. کیوں؟ کہ لوگ جھلک دیکھ لیں گے، لوگ تصویریں دیکھ لیں گے، لوگ جو ہے نا تبدیل ہو جائیں گے. بھائی لوگ تو تبدیل آلریڈی ہو چکے ہیں. ابھی سونو ٹی وی نے کرایا 95-97% رزلٹ آیا میاں والی کے ایریا کا کرایا، رزلٹ پھر اور اس کے بعد ڈیلیٹ کر دیا انہوں نے. اور اسی طرح PMLN کے ڈیجیٹل میڈیا نے کرایا، وہاں 81% آیا PTI کے لیے اور PMLN کے لیے آیا 16%. یہ ہے فرق. اور اس کو پھر ڈیلیٹ کر دیا انہوں نے اپنی پوسٹ. تو یہ ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یار آپ ان حرکتوں سے کیا قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں؟ لوگوں کے پاس آج آپ کا سوشل میڈیا ہے، جس کے پاس ٹیلی فون ہے یا جس کے پاس انفارمیشن ہے، وہ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ بھائی کون لوگ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. خان کو صرف سائڈ لائن کرنے کے لیے تمام ادارے، تمام مقتدر طبقے، تمام محکمہ زراعت، تمام الیکشن کمیشن والے ادارے سب مل کے اس کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں. اور اس میں کمپرومائز ججز کا بھی رول ہے. اور اس کے باوجود عوام ساری کی ساری وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. جو چاہیں یہ کر لیں، اس کو آپ گرا نہیں سکتے. پیش کرنا تھا اور پیش نہیں کیا گیا، اور وجہ کیا تھی وہاں پہ جو سیکیورٹی ریزنز ہیں؟ عمران خان کی آج پیشی تھی. دیکھیں یہ ساری حرکتیں ان کی شو کرتی ہیں کہ آج پیشی جو تھی پروٹیکشن آرڈر تھا نا، ادھر نیچے پیش کرنا تھا، نہیں کیا. وہ یہ ساری ان کی آج پھر کہہ دیا کہ نہیں جی جیل ٹرائل ہوگا. جس چیز کو اسلام آباد ہائی کورٹ آلریڈی جسٹس میاں گل حسن، جسٹس سمن رفت فیصلہ دے چکے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ یہ جیل ٹرائل انلیگل اینڈ ان لافل ہے. پھر اس جج صاحب نے ایک نیا آرڈر جاری کر دیا. بات یہ ہے کہ آپ کو یہ چیزوں کا احساس نہیں ہے کہ یار ایک عدالت کا، اب جس کیس میں سزائے موت ہے اس میں، اب سزائے موت کے کیس کو آپ جیل کے اندر بند کورٹ ٹرائل میں، مجھے بتائیں جیل سپرنٹینڈنٹ کی وہاں تو کسٹڈی ہے، جس کو جانے دے گا نہیں جانے دے گا. وہاں نہ واش روم کی آپ کو اجازت ہوگی، نہ کچھ چائے پینے کی اجازت ہوگی. 6 گھنٹے 8 گھنٹے لوگوں نے بیٹھنا ہوتا ہے. وہاں فیملی والے نہیں جا سکتے، وہاں میڈیا بھی سلیکٹڈ میڈیا بھی نہیں جا سکتا، وہاں وکیل بھی نہیں جا سکتے. ہم لوگوں کو 4 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ایک آئین اور قانون کے ساتھ مذاق کر رکھا ہے. آپ نے ایک سابق پرائم منسٹر، موسٹ پاپولر لیڈر، فیڈریشن کی علامت کے ساتھ اگر اس طرح کرنا ہے تو مجھے بتائیں عام آدمی کے ساتھ کیا انصاف اور قانون کا تقاضے پورے ہو رہے ہوں گے؟ سر قانون کے تقاضے ججز پہ پورے کرتے ہیں، ججز فیصلے سناتے ہیں. آپ وکیل ہیں، ججز ایسا فیصلہ کیوں سناتے ہیں؟ کہیں سے کمپرومائز ہو رہے ہوتے ہیں یا انفلوئنس ہو رہا ہے ان پر؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلے ایک ادارے کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس ادارے سے ہم نے کیس بنوانا ہے. ٹھیک ہے. وہ جب کیس بنا لیتا ہے جھوٹا موٹا، پھر اس جج کو کمپرومائز کیا جاتا ہے کہ کون سا جج ہوگا جو ہماری خواہشات کے مطابق چلے گا. جیسے ہمایوں دلاور تھا، وہ توشہ خانہ کیس کی جو حرکتیں اس نے کی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. یہ توشہ خانہ کیس پارٹ 2 ہے. جج ابوالحسن عبدالقنن اس نے
عمران خان کو طلب کیے بغیر اس کی عدم موجودگی میں انڈیٹڈ روک کاریں جمع کرا لکھ کے دے دی ان کو کہ جس وقت توشہ خانہ میں ضمانت ہوگی اس وقت امیڈیٹلی اس آرڈر کو پیش کر دیا جائے گا. یہ ہے ان کا طریقہ کار. اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے ہی ہے، نظر آ رہا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک ملی بھگت ہے، اور اس ملی بھگت کے نتیجے میں لوگوں کے سامنے سچ نہیں آنے دینا چاہتے. دیکھیں سائفر کا کیس اگر اوپن ٹرائل ہوگا تو بالآخر وہ سازشی کردار جنہوں نے اس ملک کو غلامی کے اندھیرے میں دھکیلا، غلامی کا طوق پہنایا، میرا خیال ہے کہ وہ سب یہ کون تھے پبلش ہو جائیں گے اور لوگوں کے سامنے آ سازشی جائیں گے. کردار کون تھے؟ وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، جنہوں نے کہا کہ جناب امریکہ تو ہمارا وینٹیلیٹر ہے. یہ نہیں تو اور کون ہے؟ ان کی اتنی حیثیت تھی کہ یہ جوڈیشل کو کمپرومائز کر سکیں، یہ اتنا انفلوئنس کر سکیں. دیکھیں طاقتور کون ہے ملک، اس طاقتور کے نیچے یہ لوگ اس کے ساتھ ملی بھگت تھی. مجھے بتائیں سائفر میں ہے کیا؟ سمپل کہ آپ اس اب تو انٹرسیپٹ کے ذریعے سب کچھ سامنے آ گیا ہے، اور وزارت خارجہ وہاں کی اس کے ترجمان نے کہہ دیا ہاں جی یہ درست ہے، لیکن دو ڈپلومیٹس کے درمیان گفتگو تھی. تو اچھا اس میں کیا ہے کہ عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دو ورنہ پاکستان نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، ادروائز کیا ہوگا، ورنہ ہم معاف کر دیں گے اگر یہ اس کو آپ ہٹا دو گے. یہ ہے ٹوٹل سائفر. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اس ہٹانے اور اس کے جو بینیفیشریز کردار ہیں وہ کون ہیں؟ سب کے سامنے ہیں. اور ان لوگوں تک پہنچنے کی بجائے جس شخص نے، عمران خان، جس نے اس ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو اس کو کہتے ہو آپ مجرم ہے، اور جنہوں نے غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا اس کو آپ نے پرائم منسٹرشپ بھی دے دی اور اس کو آپ نے مدعی بنا دیا اس کیس کا. اس سے بڑی بدقسمت قوم کیا ہوگی؟ بہرحال سر جو بھی چیزیں ہوئی وہ گزر گئیں، کچھ ابھی ہم بھگت رہے ہیں. کل بشرا بی بی عمران خان کو ملنے جب وہ جیل گئی تو وہاں پر ان پر فزیکل اٹیک ہوا. اس سے پہلے ان پر ان کے کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ بڑی گھٹیا سوچ ہے کہ آپ سارے بونے جو ہیں پولیٹیکل سائیڈ پہ مقابلہ نہیں کر سکتے عمران خان کا. ساری دنیا کی طاقتیں انہوں نے لگا کے پارٹی کو کرش کرنے، لوگوں کو اٹھانے، تشدد کرنے، ان کو وعدہ معاف گواہ بنانے، ان کو اغوا برائے بیان کرانے کے سارے دھندے انہوں نے کر لیے. پھر کتابیں بھی لکھوا لی. جب کچھ نہیں ملا تو آپ ان کے گھر میں پہنچ گئے. اٹ از ویری سیڈ ٹو سے کہ آپ اتنا نیچے حرکتوں پہ آپ اتر آئیں کہ آپ ان کی فیملی کو، ان کی بیگم کو جو ایک پردہ دار خاتون ہے ان کو آپ اس طرح پبلک چوک چوراہوں میں ڈسکس کریں اور میڈیا میں لے آئیں. یہ بہت غلط بات ہے. یہ بہت بری، ہم ایک مسلم معاشرہ ہیں، ایک بہت بری روایات ہم قائم کرنا شروع کر دی ہیں. اس کا اوور آل سوسائٹی پہ بھی بہت نقصان ہوگا، اور اس کا جو کردار اس میں ملوث ہیں، جو کرنے لگے ہیں یا کرا رہے ہیں، یہ بہت بدقسمتی ہے کہ اس طرح کی حرکتیں ہونی نہیں چاہیے. جب بشرا بی بی کے اوپر ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کے سابق جو شوہر ہیں وہ سامنے آئے اور انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے بیانات دیے. وہ انٹرویو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا لیگلی اس کی کوئی حیثیت ہے؟ ان کے جو بیانات تھے، جس طرح انہوں نے کہا کہ عمران خان کا انہوں نے اشارے دینے کی کوشش کی، یا کھل کے بتایا کہ عمران خان کا نکاح سے پہلے بھی کوئی ناجائز یا غیر شرعی تعلق دیکھیں تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی حرکت کرے گا یہ قذف لگتا ہے. قذف، اس میں کوڑے مارے جا سکتے ہیں اس کمپلیننٹ کو جو اس طرح کی بات کرے گا. یہ قانون آئین ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن مجید کے خلاف یہ خبر باتیں کر منکا رہے کو ہیں. کوڑے لگتے ہیں اگر لگ قانون. سکتے ہیں اگر اس طرح کی یہ قانون، اگر یہ کیس اگر آگے چلا. دوسرا، اس کے اوپر یہ لوگ گئے تھے پہلے فیڈرل شریعت کورٹ میں، فیڈرل شریعت کورٹ آلریڈی اس کے اوپر فیصلہ کون دے گیا تھا؟ چکی ہے. وہ ایک عام شہری گیا تھا، اس نے اپنی پٹیشن واپس لی، اب یہ چلے گی. دیکھیں وہ تو پہلے ادھر گیا تھا نا جی. نیچے اسی عدالت میں، اس نے شہری، وہ بھی تو شہری، وہ اب گواہ بن گیا. اور پہلے وکیل شہری سیم ہے. کمپلیننٹ تھا، اب وہ گواہ بن گیا وہی شہری. اچھا دوسرا فیڈرل شریعت کورٹ میں ان میں سے کوئی بندہ گیا تھا، انہی میں سے کوئی بندہ، اور شریعت کورٹ نے میرٹ پہ فیصلہ کر دیا. تو اب اسی کے اوپر آپ سول جج کیسے فیصلہ کرے گا شریعت کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد؟ یہ سارا ڈرامہ یہ رچا رہے ہیں، یہ غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر شرعی حرکتیں کر رہے ہیں، صرف اور صرف عمران خان کو، اس کی پاپولرٹی کو کم کرنے، پبلک میں ان کا امیج خراب کرنے، اور ان کی ایک پردہ دار خاتون، ان کی جو بیگم ہے، ان کے اوپر چھینٹے پھینکنے کے علاوہ اس میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. یہ خود گندے ہوں گے جو کردار اس میں ملوث ہیں یا جو کر اس رہے کی ہیں یا جو ورسٹ کرا رہے ہیں. سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ عمران خان چلے، کچھ وہ بھی کیس نہیں چل ہوگا رہا ہے. اس میں، کچھ بھی نہیں ہونا ہے ہی کچھ نہیں. صرف یہ اسی طرح کا ہے جس طرح کی وہ کتاب کی لانچنگ ہوئی ہے کچھ دن پہلے. اس طرح کی حرکتیں کر کے کیا آپ اپنے چہرے کے اوپر لگے ہوئے داغ مٹا لیں گے؟
نہیں مٹا سکیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد القادر کا ٹرسٹ کیس ہے ان پر, سائفر کیس ہے. سائفر کیس میں آپ نے کہا کہ جس طرح سزائے موت ہو سکتی ہے, القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں ایک مشرق بینک کی طرف سے ڈاکومنٹ سامنے آیا, اس کے بعد اس کیس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے, اور عمران خان دیکھیں سائفر کیس میں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو سزائے موت ہے, حالانکہ سائفر کیس سرے سے بنتا ہی نہیں ہے, سائفر کیس میں تو ہے ہی کچھ نہیں, لیکن یہ چونکہ مینوپولیٹ کر رہے ہیں اس لیے ان کو اس طرح ایک ایشو کریٹ کریں. حالانکہ سائفر کیس جس دن سب پبلک کے سامنے آیا تو یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی. القادر ٹرسٹ میں مجھے بتائیں, کہتے ہیں کہ جی مانیٹری گین لیا ہے. بھائی کبھی ٹرسٹی بھی مانیٹری گین لے سکتا ہے؟ یہ تو شوکت خانم بھی اس کا مطلب ہے مانیٹری گین کے لیے وہ بھی ٹرسٹی ہے وہاں, اس کا مطلب ہے نمل یونیورسٹی بنائی ہے وہ بھی ٹرسٹی ہو گئے. تو بھائی ان کی عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں کہ ٹرسٹی کبھی مانیٹری گین نہیں لیا کرتا. یہ جن پبلک کے لوگوں کے بچوں کے فیوچر کے مفاد کے لیے ایک چیز ہے تو اس میں کوئی کون سا رول ہے. اچھا کہتے تھے جی پیسوں کا بڑا لاس کر دیا, پیسے تو اب مل گئے اسٹیٹ آف پاکستان کو, اب بتائیں لاس کدھر گیا؟ پچھلے 18 مہینے یہی تو ہم کہتے رہے کہ بھائی آپ ایک اپلیکیشن دے دو اور سپریم کورٹ سے اگلے دن پیسے لے لو. اچھا دوسری بات, اب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ پیسے یہ نہیں تھا کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو نہیں ملنے تھے, انہوں نے لکھا ہی یہ تھا کہ جناب یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دیں. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا واپس بھیج دو, ختم ہو گئی بات. اب جرم کہاں رہ گیا؟ اور جو مجرم ہے جس نے ملک ریاض نے حسین نواز سے وہ جو مہنگا فلیٹ لیا ہے وہ ہے اصل جرم. جس دن یہ کیس کھلے گا یہ شریف خاندان کے چہرے سب کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے. ملک ریاض کیوں نہیں ڈسکس ہو رہے اس کیس میں؟ تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جس نے اگر جرم کیا ہے یا ملک ریاض نے کیا ہوگا یا حسین نواز نے کیا ہوگا, ان کو بلاؤ, ان سے لو پیسے, تو آپ کے اکاؤنٹ میں واپس آ گئے, ان سے پوچھو. تو اب یہ کیس آپ نے اڑا دیا باتوں سے, آپ نے کہا جی ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کہا جی وہ جو سائفر کیس ہے وہ بھی کیس سرے سے نہیں بنتا, تو عمران خان تو پھر بری ہیں, وہ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ تو باہر جو نہیں آنے دے رہے وہ آپ کو بتائیں کیوں وہ نہیں وہی آنے ہے دے رہے. طاقتور, طاقتور لوگ نہیں آنے دے رہے نیچرلی. آخر میں طاقتور لوگوں کے ساتھ سارے طبقے, سارے حلقے, سارے طاقتور لوگ, الیکشن کمیشن سب ایک پیج پہ ہیں, اور کمپرومائز ججز کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے, اور ان کے ذریعے عمران خان سے وہ ڈرتے ہیں, ان کو عدالت تک نہیں آنے دے رہے. تو باقی آپ کیا تصور کریں؟ شعیب حسین صاحب آپ کور کمیٹی کے سینئر ممبر بھی ہیں, تو مجھے یہ بتا دیں انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں, احتجاج ہم نے دیکھے بڑے دلچسپ سے. عمران خان کی بہن وہاں پر چیئرمین کی امیدوار سامنے آئی, اس کے بعد بشرا بی بی آئی, پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. کیا چل رہا ہے سر پارٹی کے اندر؟ وہ پارٹی ایک ہی تھی جو پلانٹڈ تھی, وہ ایک بشرا کے حق میں نعرے لگا رہی ہے, ایک علیمہ خان کے نعرے میں حق لگا رہی ہے. وہ بھائی دونوں وہیں موجود تھیں, آج خان صاحب کو ملنے گئے ہیں. وہ دونوں تو کسی لحاظ سے, ہمارا تو پرنسپل سٹینڈ یہ ہے کہ ہم وراثت کے قائل نہیں ہیں. پارٹی یہ لوگوں کی, عوام کی پارٹی ہے, پارٹی کے عوام فیصلہ کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ جناب وہ دونوں کی ڈیوٹیاں لگی تھیں, ڈیوٹیاں مختلف تھیں, پارٹی ایک ہی تھی ان کی. اچھا, وہ دونوں ایک ہی گروپ تھے. لیکن یہ ساری چیزیں سب کو پتا ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو عمران خان کی سیاست جو ہے وہ وراثت کی سیاست نہیں ہے. وراثت کی سیاست نہیں ہے وہ, بالکل. وہ کسی حوالے سے نہ وہ کمپلیننٹ, نہ وہ کلیمنٹ ہے, نہ ان کا کوئی ایشو ہے, نہ انہوں نے کبھی کہا ہے. وہ فیملی ہیں, ان کے ملنے جاتے ہیں. ظاہر بشرا بی بی کے وہ شوہر ہیں, ان کو ملنے جاتے ہیں. وہ علیمہ باجی ہے یا باقی ان کی بہنیں ہیں, وہ جاتی ہیں اپنے بھائی کو ملنے. تو ان کو آپ نے سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کر لی, یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.